یہ ہمیں وہاں پر اتارا گیا، وہ آپ کو ٹینٹ دکھائی دے رہا ہے نا، بڑا سا ایک بلڈنگ سی لگ رہی ہے، لیکن یہ ٹینٹ بنایا گیا، اور یہ سبز رنگ کی اور سفید رنگ کی ٹیکسی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے اس جگہ پر میں آیا ہوں، بیٹھا ہوں۔ رات تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم تھا۔ رات کو ہم لیٹ ہی سوئے تھے، تقریباً 11 بجے کے قریب ہم نے کھانا کھایا تھا، بریانی بنائی تھی گھر میں، تو وہ کھاتے پیتے اور یہ سارا کچھ کرتے 1 ہو گیا تھا، اور آنکھ لگتے لگتے 2 ہو گئے ہوں گے کہ 1:30 2۔ میں تو ویسے جلدی جیسے بستر پر پڑتا جاتا ہوں سو جاتا ہوں، تو میں 1:30 بجے سو گیا ہوں گا۔ تقریباً 3:30 بجے نا ہمارے کمرے کی لائٹ جلتی ہے۔ ہمیں آرڈر دیا گیا تھا کہ ابھی جس طرح کے معاملات ہیں نا، آپ نے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں کرنا، کہ چیکنگ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، باہر سے دروازہ کھلا ہے، لائٹ آن ہوئی ہے، اٹھیں جی اپنے کاغذات چیک کروائیں۔ ہم سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے لڑکوں کے پاس وہ پرمٹ موجود تھے، میرے پاس پرمٹ موجود نہیں تھا، کیونکہ پہلے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے مکے کا اقامہ دیکھ کر نا، مکہ شریف کا اقامہ دیکھتے تھے، مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہوتا تھا، وہ چھوڑ دیتے تھے ساتھ میں۔ میں ٹکٹ بھی اپنی دکھا دیتا تھا، لیکن رات کو میں نے انہیں بتایا ہے اور دکھائی ہے ٹکٹ، تو رات کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جانا پڑے گا۔ میں نے کہا 7 لڑکوں نے بھی کافی کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہے نا سیٹل ہو جائے۔ سیٹل کیا ہونے ہیں کہ بتایا جا سکے کہ نہیں اس نے آج رات نکل جانا۔ جب انہوں نے میری ٹکٹ دیکھی تو وہ آدھی رات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے موبائل مجھ سے لے لیا، اور نیچے ہم بلڈنگ سے نیچے اترے ہیں، تو ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا گیا، چھوٹی گاڑی تھی۔ تو یہ جو تھے نا، یہ اسپیشل کوئی فورس تھی، انہوں نے یونیفارم نہیں پہن رکھا تھا۔ اچھا ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی آئی جس میں ہمیں بٹھایا گیا، کیونکہ مکہ شریف میں ابھی وہی لوگ رہ پائیں گے جو کہ وہ وہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کے پاس پرمٹ موجود ہے۔ دوسرے لوگوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ حج کے دوران لوگ حج میں شامل ہو جاتے ہیں اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مملکت کی بدنامی ہوتی ہے کہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ زیادہ رش بن جاتا ہے۔ تو خیر گاڑیوں میں ہمیں بٹھایا گیا، اور پھر ہمیں لے کر جایا گیا وہاں پر جو مین ان کا آفس ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے ہمیں بڑی بس کے اندر بٹھا دیا۔ بڑی بس کے اندر جب بیٹھے تقریباً اس وقت 4:30 ہو چکے تھے، پھر بیٹھتے اے سی بھی چلا ہوا، بڑی سردی لگے، اور آتی دفعہ میں صرف اپنے ساتھ نا یہ اٹھا کر لایا، اور بعد میں آ کر پتہ چلا تو اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں نے تو ویسے ہی یہ باہر اٹھا لیا ہے۔ خیر وہاں پر بیٹھے رہے، پھر ہماری گاڑی نکلنے کی باری آئی ہے۔ آج تقریباً مکہ سے نا 12-14 بڑی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، فل بسیں جو ہوتی ہیں وہ نکلی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو انہوں نے نا پورا ایسا آپریشن کیا ہے کہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اور وہ جو خفیہ اطلاع بھی کے مطابق بھی جو انہیں پتہ تھا، انہوں نے سب کو اٹھا لیا۔ اب وہاں سے گاڑی کو لے کر گئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سائڈ پر لے کر گئے ہیں، کس کام کے لیے لے کر گئے ہیں۔ تو وہاں سے گھماتے پھراتے تقریباً پھر وہ ایک جگہ پر رکے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی کوئی قانونی کارروائی کرنی ہوگی، ہمیں نہیں کسی نے پوچھا بلایا، ہم گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ تو وزارت حج اور عمرہ کے آفس میں ہمیں لے کر جایا گیا، وہاں پر گاڑی تقریباً 1.5 گھنٹہ رکی۔ اس کے بعد وہاں سے گاڑی چل پڑی ہے جدہ کی طرف، اور ہمیں یہاں پر ایک جگہ پر گاڑی لے کر آئی ہے۔ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا یہاں انتظام ہے۔ وہ سامنے آپ کو نا ٹیکسی گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں گی نیلی، اور پیچھے وہ میں ابھی آپ کو نا دوبارہ دکھاؤں گا۔ تو یہ سامنے بنا ہوا ہے ایک ٹینٹ سا، بڑا سا ٹینٹ لگا ہوا ہے جسے مارکیٹ ٹائپ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کو لے کر آیا گیا ہے، یہاں پر لوگوں کو آ کر رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں پانی کی ایک بوتل، یہ پانی کی بوتل میرے پاس موجود ہے، ایک جوس اور ناشتے کا سامان دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کھا لیں۔ اور پھر جب لوگوں نے کھا لیا
تو پھر وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ نے جہاں جہاں پر جانا ہے، جہاں پر آپ کا ٹھکانہ ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن مکہ شریف میں آپ واپس نہیں جا سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب میں یہاں پر اس جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ اس بلڈنگ سے نا یہ بھی ایک سنسان سی جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھیں نا پیچھے کچھ درخت لگے ہوئے ہیں، یہ ایک صحرا ہے جہاں پر میں نے آ کر اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ گاڑیوں والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہاں جانا ہے، تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ بھائی مجھے کوئی لینے کے لیے آ جائے گا۔ اب لڑکوں نے کہا تھا، طیب نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، شہزاد نے بھی کہا تھا جیسے ہی آپ آدھے راستے پہنچنا تو آپ ہمیں میسج کر کے بتا دینا، ہم پہنچ جائیں گے، آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ ابھی وہ سوئے ہوں گے، میں نے انہیں آدھے راستے میں آ کر میسج کیا ہے، کال بھی کیا، لیکن وہ سوئے تھے، انہوں نے کال بھی نہیں اٹھائی، میسج بھی نہیں اٹھایا۔ اب میں باہر نکلا ہوں، گاڑیوں والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہیں نہیں جانا۔ یہاں پر آج کافی دھوپ ہے، مجھے یہ نا ایک سایہ میں جگہ ملی ہے، یہ دیکھیں ریت، اس کے اوپر مجھے ایک نا ملا ہے کتا سا، جو بچھا کر میں اس کے سائے میں بیٹھ گیا ہوں، پانی بھی میرے پاس ہے، اور ان کو کال بھی کرنے کی ٹرائی کر رہا ہوں، میسج بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی مجھے یقین ہے کہ وہ سوئے ہوں گے، اور جیسے ہی کوئی جاگے گا، میرا میسج دیکھے گا تو وہ آ جائیں گے اور مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر رکنا کچھ دیر کے لیے، وہ وہاں پر نہیں رکنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے جدھر جانا ہے، ہاں دور دور آپ جا کر بیٹھ سکتے ہیں، میں تو سب سے دور آ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ وہاں پر بھی پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں نا، آپ آگے پیچھے کہیں نہیں ہو سکتے، آپ نے یہاں سے گاڑیوں میں بیٹھنا اور آپ نے اپنے ٹھکانے پر چلے جانا ہے۔ تو ویسے میری آج رات کی ٹکٹ بھی ہے، اور اب کیا کرنا ہے کہ میرا بیگ بھی وہیں پر پڑا ہوا ہے، میرا پاسپورٹ بھی وہیں پر پڑا ہوا ہے، میرے سارے جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ میں نے انہیں میسج کر کے بول دیا ہے کہ میرے جو پاسپورٹ وغیرہ ہیں کس جگہ پر بیگ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے سمیٹ کر لے آنی ہیں۔ اور اب دیکھیں میں نے شیو بھی کرنی ہے، نہانا بھی ہے، کپڑے بھی چینج کرنے ہیں، میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے ایسا پہننے کو، ہاں اتنا ہے کہ ٹکٹ موجود ہے، وہ بھی موبائل میں، اور ٹکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک پاسپورٹ میرے پاس نہ ہو۔ تو وہ لڑکے اب جب جاگتے ہیں تو ابھی ویسے یہ نہیں ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے، مطلب ہے میری سیٹ اتنی جلدی کی نہیں ہے، رات کو آدھی رات کی میری سیٹ ہے، اور ابھی کافی ٹائم ہے باقی ہے، تو وہ آ جائیں گے پاسپورٹ لے کر۔ اب جدہ میں یا کہیں پر اگر ان کا کوئی جاننے والا ہوا، کوئی جگہ ہوئی، تو وہاں پر جا کر نہاؤں دوں گا، شیو وغیرہ کروں گا، اور اس کے بعد تیار ہو جائیں گے۔ کل تو ہم نے پلان بنایا ہوا تھا لڑکوں نے سارے، جو ایک اور بھی لڑکا آیا ہوا تھا روم والا، کہ ہم جائیں گے یہاں سے سیدھا جدہ جائیں گے، جدہ جا کر ہم بیچ پر جائیں گے، بیچ پر جا کر وہاں ہم تھوڑا سا ہلا گلا کر لیں گے، مطلب گھوم پھر لیں گے، جو ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے کر لیں گے، لیکن وہ موقع نہیں ملا کہ ہم وہ کر سکتے۔ دیکھیں میں اس میں نہ اپنی غلطی سمجھتا ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ذاتی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہاں کے معاملات کچھ ایسے ہیں، ہر ملک نے اپنا ملک جو ہوتا ہے نا اپنے ایک حساب سے چلانا ہوتا ہے، کوئی رول لاز جو آتے ہیں وہ بنانے ہوتے ہیں تاکہ مینجمنٹ ٹھیک طریقے سے ہو سکے، اور وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ میرے پاس جانے کی ٹکٹ نہیں تھی، لیکن مکہ میں ابھی جو رکنا ہے وہ آپ کا اس کے بنا نہیں رک سکتے، جو اگر آپ کے پاس پرمٹ نہ ہو تو اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس وقت وہ آتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان کا وقت ہو جائے گا، جاؤں گا، مسجد کھل جائے گی، جا کر ہاتھ منہ دھوؤں گا، نماز پڑھوں گا۔ میں نے ایک مسواک بھی وہاں سے توڑ لی ہے، مسواک کروں گا ایک بار، جب تک میں دانت صاف نہیں کرتا میں فریش نہیں ہوتا، تو وہ جا کر کریں گے، اور پھر یہاں سے انتظار کریں گے وہ آ جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہاں سے آگے کا سفر ہوگا۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ پتہ نہیں کون سا پودا ہے جس کے ایسے بیج یہاں نیچے گرے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا ہوں نا وہیں پر پاس، یہ کوئی پھل تو نہیں ہے، کوئی جھاڑی سا دار پودا ہے، اور یہ ساتھ میں کون سا لگا ہوا ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتہ۔
تو اس طرح کے پودے ہیں یہاں پر. یہ ریت